محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ جرم کھلتے جائیں گے اور یہ چھپاتے جائیں گے، کچھ لگانے ڈربیے محشر کو وہ جانے مسیح، آج دامن کی ہوا دے کر دلاتے جائیں گے۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت ساقی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ عاشقانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وقت 11:30 بجے اور بہت دیر سے نعت و منقبت آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر ہم کچھ باتیں آپ کو بتا دیں، اس کو آپ سن لیجیے، اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا۔ محفل جو ہے بہت دیر تک چلے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ قبول فرما دے، بس نظریہ یہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر ہو، سرکار کی نعت، اللہ و رسول کا ذکر، 1 گھنٹہ ہو کبھی ذکر ہے، پوری رات ہو کبھی ذکر ہے۔ پوری رات ہو قبول نہیں نہ ہو تو کوئی بہانہ نہیں ہے، 10 منٹ اگر قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو تھوڑی دیر غور سے آپ سن لیجیے، اور بہت سارے لوگ تو نعت پاک سنے اور چلے گئے، تو نعت شریف سننا اچھی بات ہے، سرکار کی تعریف ہے، لیکن اب جو بچے بھی ہو وہ تھوڑا سا بیداری سے بیٹھ جاؤ، آگے آ جاؤ، تو کچھ دیر کچھ باتیں ضروری ہم سمجھا دیتے ہیں۔ نکاح کی یہ محفل ہے، بچی کی شادی ہے، شاید کل کی تاریخ پرسوں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک فرمائے، اللہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔
سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے پھرے گا سمجھ لو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی فرماتے ہیں اذا تزوج العبد، جب بندے نے نکاح کیا فقط استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین کو مکمل کر لیا۔ نبی فرماتے ہیں نکاح کیا تو آدھا دین مکمل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، تو اب چاہیے کہ جو آدھا اور بچا ہوا ہے اس میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نکاح کر لیا تو گناہوں سے بچ گیا، نظر جو اٹھی برائی کی طرف اس سے بچ گیا، اور نظر اٹھی اس کے بعد کی غلط ہو بھی سکتا تھا، ان سب چیزوں سے بچ گیا۔ یاد رکھیے صرف غلط کرنا ہی غلط نہیں ہے، غلط دیکھنا بھی غلط ہے۔ بے شک سمجھ رہے آپ، یہ شریعت ہے۔ ایک آدمی کوئی چوراہے پہ بیٹھا ہوا تھا، چند عورتیں جا رہی تھی، اسی کی کوئی خوبصورت تھی، وہ تاکے لاگے تو تقرب کی ان پر نظریے نے ہٹاؤ، جبکہ حدیث میں آیا ہے النظرۃ الاولی لک، نبی فرماتے ہیں پہلی نظر تیرے لیے، یعنی اتفاق سے نظر پڑ گئی۔ بھائی ہتھیا پھول تو نہیں ہے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نے آنکھ دیا تو پھول تو لے کے نہیں آ، منہ نے تو آنکھ بند تھوڑی ہے جی، آنکھ کھلی ہوئی ہے، پڑ گئی نظر، تو وہ پڑ جانا جرم نہیں ہے۔ پہلی نظر جو پڑی وہ جرم نہیں ہے، لیکن جب پڑی تو ابھی ہونا ہے کہ تو تقوی کرو، ہٹائی ہو نا۔ جب دیکھا آپ نے، سمجھ رہے بات کو، دیکھا ہوتے جا رہی نظر پڑ گئی، اب جب پڑ گئی جب مان لو چیز اچھی لگ گئی، اب آپ نظر گھما لیجیے، پھر لیجیے، ہاں، اور اگر آپ دیکھتے رہ جائیں گے تب مجرم قرار پائیں گے۔ آپ ہی میں سے کوئی عقلمند ہو اعتراض کر سکتا ہے، حضرت ابھی حدیث پڑھی آپ نے کہ پہلی نظر تیرے لیے ہے، تو پہلی نظر تو پڑی ہے، اب کافی سے تب کرتے رہ جا، جب ہٹائی تب دوبارہ دوسر ہوئی نا، کیا بولے آپ؟ تو نبی کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تکتے رہ جاؤ بنا بھر تو پہلے ہی نظر ہے وہ چوٹ ہے، نہیں، نظر پڑی ہٹائیے، سمجھ گئے آپ؟ وہ پہلی نظر جو پڑ گئی اچانک اس کی اجازت، تو دیکھو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے جہاں غلط کرنا غلط ہے وہیں غلط دیکھنا بھی غلط ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ سب سے بچنا ضروری ہے، دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑو ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے، قبر میں اس کی سزا ملے گی، حشر میں سزا ملے گی۔ آپ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اچھی باتوں پر، جو دین کی باتیں ہیں اس پر عمل کریں۔ اور دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آیا، حدیثیں یہ بتا رہی ہیں، حضرت علی کے بارے میں آیا کہ آپ دعا پڑھتے ہو نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے مولا ہم کو دنیا میں حسنہ عطا فرما، حسنہ عطا فرما، یہ بتایا گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے۔ اب مانا یہ ہوا کہ اے میرے مولا ہمیں دنیا میں نیک بیوی عطا فرما، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں اچھی بیوی اگر مل جائے تو دنیا ہی جنت ہے، سبحان اللہ۔ جبکہ محققین علماء نے کہا ہے نیک بیوی اللہ کی رحمت ہے، اور جب نیک بیوی اللہ کی رحمت ہے تب یہی سمجھ لو خراب بیوی اللہ کا عذاب بھی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ذرا سا محلے گھوم کر کے کیوں نہ کیوں گھر تو مل جائے گی وہ دلا گڑبڑ اگر مل جائے تو تمہاری زندگیاں جھگڑے کر دی. آپ باہر کیا کریں گے؟ گھر کے ٹینشن سے نہیں پہنچ پائیں گے. تو نیک بیوی دنیا میں بھی جنت، دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ حضرت علی فرماتے ہیں، حسنہ کی تفسیر کی ہے انہوں نے. اور ایک بات اور جان لو، اس کے بچی کی شادی ہے. کون ہے؟ احمد میں. یہ ماشاء اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ لڑکیاں آج شادی کرنے کی نوبت بھول جاتی ہے. خالی آپ کا میٹر نہیں ہے، کسی کی بھی شادی وادی کرنے کی نوبت نہیں آتی. ایکچولی اگر اٹھا کے دیکھو تو 1420 برس پہلے کی تاریخ اگر لیں، یہ مضمون تو ہمیں یہاں نہیں بولنا چاہیے، بول رہی خالی ناریاں چاہیے. یہ ہائی ڈیگری کا مضمون ہے جو ہائی جگہوں پر بولا جاتا ہے. وہ 1420 برس پہلے کی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو جو ماحول تھا اس حساب سے شادی وادی کرنے کی نوبت آج تھوڑی آتی نہیں آتی. اس لیے زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا جیسی نفرت دی گئی تھی. یہ اردو کی کتابیں جو کہہ رہی ہیں وہ تو کہہ ہی رہی ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی ہے. سمجھ گیا وہ قرآن میں کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. جلدی سے لیجیے آپ، اس کے بعد بیٹھ جائیے. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. یہ جو کتابوں میں تاریخ لکھا ہے نا، قرآن میں بھی ہے یہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. جب انہیں لڑکی کی بشارت دی جاتی صلی وجهه مسودہ، قرآن فرماتا ہے تو چہرہ دینا بھر چہرہ یہ بگڑ جائے جیسے سکھاڑ کریلا ہوئی ہے. جب کہہ دیا جائے چہرہ بے رونق ہو جاتا. جب کہہ دیا جاتا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو دن بھر چہرہ بے رونق ہو جایا کرتا تھا. آپ جانتے ہو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. وہ قوم سے منہ چھپا چھپا کے پھرتا تھا اس کی وجہ سے جو اسے خوشخبری دی گئی، اس کی وجہ سے منہ چھپا کے پھرتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے. سمجھ گیا؟ اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا کرے. ایوم سے کو ہوا اور کیا اس کو ذلت کے ساتھ روکے رہے یا مٹی سے اسے دبا دے. مٹی میں دبا دے، وہی جو آپ سن چکے ہیں مٹی میں دبا دیا جاتا تھا. یہی وہ سوچا کرتا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں. آپ ذرا دیکھیے قوم سے منہ چھپا کے پھرتا تھا. کاہے لڑکی پیدا ہونا عیب تھا، لڑکی ہو جانا توہین سمجھتے تھے، لڑکی ہو جانا بیماری سمجھتے تھے، لڑکی ہو جانا ایک عیب سمجھتے تھے. لڑکیوں کو عورتوں کو شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی سمجھا جایا جا رہا تھا. لڑکیوں کو ذلیل سمجھا جایا جا رہا تھا. لڑکی پیدا ہو گئی تو منہ چھپا رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو ذلت محسوس کر رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو منہ نہیں دکھا رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو منہ چھپا رہا ہے. اور یہ غور کر رہا ہے کیا کروں، اسے ذلت پر باقی رکھوں یا مٹی کے اندر دبا دیا جائے. آپ سوچئے جس طرح قرآن فرماتا ہے جو حالات تھے، اگر کہیں حالات باقی رہتے تو نہ لڑکی ہوتی نہ لڑکی کی شادی کرنے کی نوبت آتی. جو تاریخ بتا
رہی ہے. یہی عادت اگر چلی آئی ہوتی تو لڑکیاں زندہ ہی نہیں ہوتی. آج لڑکی ہوتی ہی نہیں, پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا تو پھر لڑکی کے شادی کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی. مگر واہ مصطفیٰ, واہ آمینہ کے لال, واہ کونین کا تاجدار, واہ اللہ کا محبوب, واہ کونین کا دولہا, کیا کرم کیا تم نے, کیا نبی آئے کہ آج تو ہی نہیں لڑکی کی شادی پہ جشن منایا جا رہا ہے, خوشی منائی جا رہی ہے, اللہ و رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ مصطفیٰ ہی کی دین ہے, یاد رکھیے گا. آپ ذلت کیوں نہیں محسوس کر رہے ہو؟ یہی تو وہ سوچ رہے تھے کہ شادی کرنا پڑے گی, بڑی ہو جائے گی لڑکی, کسی کو داماد بنانا پڑے گا. یہ آپ کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ جواب ملے گا, محسوس تو کرنا, مگر نبینے والے نے سبق دے دیا ہے. ایک بار اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم گوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ سمجھ عطا فرمائے, ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج شادی کی جو رسمیں ہیں وہ بھی گڑبڑ ہو گئی. شادی کرنا سنت رسول ہے, نکاح کرنا ثواب کا کام ہے, نیک کام ہے, مگر اس کے اندر جو بری رسمیں آ گئی ہیں وہ گڑبڑ ہیں. آج نوجوان کی شادی کا میٹر آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے فوٹو دو, لڑکی کیسی ہے, بہت خوبصورت ہے کہ نہیں ہے, بالکل چاند کی طرح چہرہ ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھتا ہے. انگلش بول لیتی ہے کہ نہیں بول لیتی ہے, فیشن میں ڈوبی ہوئی ہے کہ نہیں ڈوبی ہوئی ہے, اور تمام ساری خرافات کی چیزیں دیکھتا ہے. انسان یہ کب دیکھے گا کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے؟ اے مسلمان یہ کب دیکھے گا کہ لڑکی نماز کی پابند ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کب دیکھے گا کہ لڑکی جو ہے دین کی پابند ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سوچئے, یہی چیز ہے نا کہ نوجوانوں کو کاہے پسند آئے گی, تو لوٹے گھر کھیل میں. ہاں تو نغمہ سن کر کے بڑا مزہ آتا ہے, دین پر عمل کر رہے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے, یاد رکھیے گا. مسلمان تو کہہ لو, مسلمان چلاتے رہو, مگر مسلمان ہونا کیا اتنا آسان سمجھتا ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے کہیں جب بات آ جائے گی تو خون بھی دینا پڑے گا. مسلمان ہونے کے لیے جب بات آ جائے گی تو اسلام کے لیے 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی کرنا دینی پڑتی ہے. یاد رکھیے گا, تجھے تو کچھ نہیں کرنا ہے, تم کو تو خالی عمل کرنا ہے دین کے اوپر. وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے, وہ بھی نہیں ہو پا رہا. یہ پوچھا جا رہا ہے لڑکی بڑی ہنسی لڑکی نہیں ہے, یہ تو پوچھو گے کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں آیا, نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین. لڑکی دیکھو, ذرا دیکھیے تو صحیح, نبی فرماتے دین والی کو پسند کرو, اختیار کرو. آج لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی اس کا کوئی مطلب نہیں, لڑکی دیندار ہے کہ نہیں دیندار ہے کوئی مطلب نہیں ہے, لڑکی اللہ و رسول کا ذکر کرتی ہے نہیں کرتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لڑکی خوبصورت ہے تو شادی کر لیا, یہ نہیں پوچھا خوبصورت بھی ہے کہ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں سیرت والی کو اختیار کرو, جب سیرت اچھی ہوگی تو شوہر اگر تھوڑا بہت بگڑا بھی ہو تو اچھا بنا دے گی, یاد رکھیے گا, اچھا بنا دے گی. اور لڑکی بھی بگڑی ہوئی ہو تو سارا ماحول ہی گڑبڑ ہو جائے گا. اللہ سمجھ عطا فرمائے, ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھو بات کو اور اسلامی طریقے کو اپناؤ. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, نبی یہ بھی فرماتے ہیں تزوج الودود المولود فإني مكاثر بكم الأمم. نبی فرماتے ہیں تزوج الودود المولود. سمجھ گئے؟ ایک جگہ آیا تزوج الودود المولود فإني مكاثر بكم الأمم.
محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. کیوں؟ نبی فرماتے اس لیے کہ جب محبت کرنے والی سے کرو گے تو تمہیں آرام ملے گا، تم سے محبت کرے گی. اور بچے پیدا کرنے والی سے کرو گے تو جو بچے اس کے پیدا ہوں گے وہ میرے امتی کہلائیں گے. ذرا دور سے بولو سبحان اللہ، مجھے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچے یا بچی پیدا ہوگی تو میرے امتی کہلائیں گے، اور میرے امتی جب کہلائیں گے نبی فرماتے میں میدان محشر میں اپنے امتیوں کی زیادتی پر فخر کروں گا. سبحان سبحان، میں فخر کروں گا تمہاری ذاتی پر. اور ذاتی ہوگی کیسے؟ جب زیادہ بچے ہوں گے، جب زیادہ امت بڑھے گی تب ذاتی ہوگی. نبی فرماتے ہیں میں فخر کروں گا. اور کیسے؟ ذرا حدیث سن لو، امت پر فخر نبی فرماتے ارشاد کے اندر باب صفتی جنہ میں موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟ نبی فرماتے ہیں عشرون و مئۃ صف لأہل الجنہ. ذرا زور سے ہاں، تنی جتنا بیٹھا ہو تنی تازہ رہو تو کچھ کہیں ملے، ٹھیک ہے نا؟ نبی فرماتے ہیں عشرون و مئۃ صف لأہل الجنہ ثمانون منہا من هذه الأمة، ثمانون منها من هذه الأمة وأربعين من الأمم من سائر الأمم. نبی فرماتے ہیں استاد باب صفتی جنہ میں یہ حدیث ہے، جنت کے اندر جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی. سبحان اللہ، ذرا دور سے بولو سبحان اللہ. کتنی صفیں ہوں گی؟ 120. ثمانون من هذه الأمة، 80 صفیں کل میرے امت کی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 120 صفوں میں 80 صفیں کس کی ہوں گی؟ امت مصطفیٰ کی. اور 40 میں ایک جب 80 نکلے گی 120 میں اسی طرح بچا بھیا 40 سے تو بچا. 40 میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کرام کی ساری امتیں 40 میں سمٹ جائیں گی. آپ اندازہ فرمائیے 80 صفوں میں صرف امت مصطفیٰ ہوگی. میرے نبی کہہ رہے ہوگے آدم تم بھی دیکھو، نوح تم بھی دیکھو، ابراہیم تم بھی دیکھو، کلیم تم بھی دیکھو، زبیر تم بھی دیکھو، عیسیٰ تم بھی دیکھو، مسیح تم بھی دیکھو، یحییٰ تم بھی دیکھو، زکریا تم بھی دیکھو، لوط تم بھی دیکھو. سب دیکھ لو. کیا دیکھے امام الانبیاء؟ دیکھ لو تم لوگ 1,24,000 کل صفحے 140 اکیلا محمد کی امت 80 صفحوں میں. اکیلی میری امت 80 صفوں میں ہے. آپ اندازہ فرمائیے. اور جو زیادہ ہوتے ہیں ایک بات بتاؤ، جلوہ انہی کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جلوہ تو انہی کا ہوگا. ارے جب 80 صفیں پوری نہیں ہے تو اب جلوہ تو انہی کا ہوگا. اور یہ تو پتہ ہے کہ چاہے میدان محشر ہو اور چاہے جنت ہو، جلوہ تو ہم ہی ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. اور جلوہ ہمارا کیوں ہوگا؟ وجہ یہ ہمارا ہماری وجہ سے نہیں ہوگا. کا دھیان رکھ لو. تو اتنا نیک کیوں لائے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ نہ ہم ہی ہیں نہ آپ ہو. اتنے اچھے کیوں نہیں ہو؟ ارے یہ تو ناز کرو اپنی قسمت پر کہ مصطفیٰ کا دامن مل گیا ہے، آمینہ کے لال کا دامن مل گیا ہے. اعلیٰ حضرت بولے جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب پر حرام. یہ جلوہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب پر حرام. آدم کی امت کھڑی ہے، نوح کی امت کھڑی ہے، ابراہیم کی امت کھڑی ہے، کلیم کی امت کھڑی ہے، عیسیٰ کی امت کھڑی ہے، مسیح کی امت
غلام نبی نہ چلا جائے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. بس اگر تھوڑی دیر 12 بج کے بھیا اور 2 ایک بات اور سن لیجیے, اس کے بعد تقریر ختم کی جاتی ہے. نکاح کرنا یہ سنت ٹھیک ہے نا. الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بچیوں کی شادی پر بھی جشن منایا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ ہی کا سچا ہے. ہم نے بتا دیا, قرآن کے حوالے سے بتا دیا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو یہ امت 120 صفحے ہوں گی سمجھ رہے. اور جلوہ کی بات کر رہے ہو آپ, ان کے جلوے کا تو یہ عالم ہے. ارے جلوہ لوگ نبی کا بیان کرتے ہیں کہ نبی کی شان اور نبی کا جلوہ. ارے آپ بتائیے, ہم وہ نبی تو بہت بڑے ہیں, ہمارے اور آپ کے جلوے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. بے شک اس امت کے جلوے کا. آپ کہو گے پھر رحمان قادری کیا بول رہا ہے, اسے بولو تو اتنا نیک بنا دو اپنے کے تب تو گڑبڑان نہیں. ہم بتا تو بھی رہے ہیں کہ گڑبڑ کا مت کیجیے. آپ ہے کون, اپنے آپ کو سمجھیے. یہ ہے دلائل النبوہ لابی نعیم, یہ ہے دلائل النبوہ للبیہقی, یہ ہے خصائص الکبریٰ, یہ ہے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار. ان ساری کتابوں میں نے ایک ایک کر کے دیکھا, سب میں لکھا ہوا. یاد رکھیے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے رب انی اجد فی التوراۃ امۃ خیر امۃ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فاجعلہم امتی. حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں, یا رب انی اجد فی التوراۃ امۃ, اے میرے مولا میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں کہ جو سب سے بہترین امت بنائی گئی ہے. اخرجت للناس, خیر امت, بہترین امت بنائی گئی ہے. بھلائی کا حکم دیتے, برائیوں سے روکتے. وہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے. وہ لوگ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہو, کتنا چاہت تھکی جاؤ لیکن برائی نہ چھوٹے. ذرا دیکھیے کیا مقام ہے تمہارا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ایک امت پاتا ہوں جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. اے میرے مولا اس امت کو میری امت بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس امت کو فاجعلہم امتی, ان کو میری امت بنا دے. قال تلک امت احمدہ, مولا کی آواز آئی, اے موسیٰ وہ تو امت مصطفیٰ ہے جن کی بات تو کر رہے ہیں. تو سب بولو سبحان اللہ. کون امت ہے وہ؟ امت مصطفیٰ. اچھا تو بولے چلو ٹھیک ہے, ٹھیک لگا دیتے یہ امت مصطفیٰ. مگر یہ میرے مولا تورات میں اور آگے پڑھ رہا تھا, اور آگے پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے جب آگے گیا تو خالی یہی نہیں ملا, اور بھی ملا. کیا پھر موسیٰ اور کیا ملا؟ بولے انی اجد فی التوراۃ امۃ, انی اجد فی التوراۃ امۃ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا. اے میرے مولا میں ایک ایسی امت پاتا ہوں تورات میں کہ جن کا انجیل, جن کی کتاب ان کے سینوں میں ہے, وہ یاد کر لیں گے اور بنا دیکھے پڑھیں گے. اب تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. اے میرے مولا اس امت کو میری امت بنا دے. قال تلک امت احمدہ, آواز آئی اے موسیٰ وہ کتاب قرآن ہے اور وہ امت مصطفیٰ ہے جو یاد کر لیں گے. سبحان اللہ. وہ بھی امت مصطفیٰ ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ, وہ بھی امت مصطفیٰ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس کو بھی لگا دیا, یہ بھی امت مصطفیٰ ہے. مگر اے مولا تورات پڑھتے پڑھتے اور آگے گیا تو ایک بات اور نہیں بولے. اللہ رحمت الہی کی آواز آپ کا ملا. قال یا رب انی اجد فی التوراۃ امۃ, فی التوراۃ امۃ هم المستجابون لهم والمستجیبون لهم. اے میرے مولا میں تورات میں ایک ایسی امت
اے میرے مولا تو انہیں میری امت بنا دے قال تلک امت احمد اے موسیٰ یہ بھی امت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ یہ بھی امت مصطفیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس پر مٹی لگا دیتے ہیں اس پر بھی لگا دیتے یہ بھی امت مصطفیٰ کا ہے میرے مولا خالی یہی نہیں اور آگے تورات پڑھ رہا تھا جب اور آگے پہنچا تو انی اجد فی التورات امتا یامرون بالمعروف ویقاتلون رؤوس الدلالة حتى يقاتلوا الأول الكذاب اے میرے مولا تورات میں ایسی امت پاتا ہوں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور وہ گمراہوں سے جنگ کرتے ہیں تو اے میرے مولا اس کو میری امت بنا دے آواز آئی رحمت کی یہ بھی امت مصطفیٰ ہی ہے سبحان اللہ یہ بھی امت مصطفیٰ ہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کتاب میری ہے کل امت مصطفیٰ ہے تو ہمیں وہ کہوں ہم چنائیں آئے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ یہ جتنا بتاتا ہوا جا رہا ہوں سب امت مصطفیٰ کتاب میری اور جتنا کہتا جا رہا ہوں سب امت مصطفیٰ جب آواز آئی اے موسیٰ ہاں سب یہ امت مصطفیٰ ہے سنو یہ بھی امت مصطفیٰ یہ بھی امت مصطفیٰ یہ بھی امت مصطفیٰ آپ دل نے اگائی لیا محبت نے جوش مارا امنگ پیدا ہوا دل کے اندر اور کہے میرے مولا فجعلنی من امت محمد جب یہ سب امت مصطفیٰ ہے تب اگر ان کو میری امت نہیں بنا سکتا تو مجھے امت مصطفیٰ بنا دے مجھے امت مصطفیٰ بنا دے آپ اندازہ فرماؤ کس بھول بھلیا میں آپ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیے حضرت موسیٰ ہے حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر ایک نبی ہے رسول ہے وہ تمنا کر رہے ہیں مولا مجھے امت مصطفیٰ میں بنا دے اب آپ نبی کی امت میں ہو کر کے ایسی غلطیاں کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھو آپ ہے کون اللہ سمجھ عطا فرمائے اور نبی کی محبت میں جلائے نبی کی محبت میں اٹھائے دیکھیے بات کیا چل رہی تھی نکاح اس پر بات ادھر چلی آئی ٹھیک ہے نا توجہ ہے میری طرف ہاں تو ایک دو بات اور سن لیجیے اس کے بعد ختم کرتے ہیں ایک بارات جا رہی تھی شادی تھی جیسے شادیاں ہوتی ہے تو بارات جانے والی تھی اس کے لڑکی کی شادی تھی اور وہ پرانا زمانہ آج کل تو شادی ہوتی ہے تو 10 جوڑا کپڑا نیا تیار ہو جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہاں جو چورنڈا رہا وہ جوڑے ڈھائی کے چل رہا بڑھیا تو جس کے لڑکی کی شادی تھی وہ عورت ایک عبدالحکیم خواجہ تھے وہ دھوبی کا کام کرتے تھے دھویا کرتے تھے کپڑا ان کے پاس لے کر کے آئے اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی فلاں دن شادی ہے پرسوں نرسوں اور اس سے پہلے آپ یہ کپڑا دھل کے رنگ کر کے دے دیجیے میرا بیٹا دولہا بنے گا ٹھیک ہے عورت کامی کا دولہا خواجہ عبدالحکیم اللہ کے ولی تھے بس فرق یہ بڑا تھا کہ دھوبی جو کپڑا دھلتے ہیں پانی میں تالاب میں تو ایک لکڑی کاٹ رہا ہے نا اسی پہ اٹھا کے کپڑا پٹکتے تو دھوبی اور دھوبی جب پٹکتے تھے کپڑے کو تو جھو کی آواز آتی تھی اور یہ جب کپڑے کو پٹکتے تھے تو ہو کی آواز آتی تھی ہو کی آواز مطلب اللہ ہوں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا دیکھیے لے لیا کپڑے کو وہ ٹائم آ گیا شادی کی تاریخ آ گئی وہ اور تاریخ جو والا تھا کپڑا لینے کے لیے ان کے پاس جب پہنچی تو کیا کپڑا دے دو میرے بیٹے کی بارات میں کپڑا دے دیجیے تو یہ گھر لیپنے کے لیے بھوسا اور مٹی جو ملا کر کے لیپا جاتا ہے نا وہی بنا رہے تھے بھوسے کو مٹی میں ملا رہے تھے جب تک وہ عورت آگے کپڑا دے دیجیے ہمارے بیٹے کی بارات ہے ہمیں کپڑا دے دیجیے جانا ہے تو انہوں نے خادم سے کہا کپڑا لے کر کے آؤ پٹری باندھ کے اندر رکھے ہوئے تھے لے کر کے آیا بولا تو جیسے تیسے راؤ کا پر کوئی نہیں پیتا گھوڑے تو بہت دور ہے جیسے تیسرا ویسے رکھتا ہوں تو یہ کہنے لگی غصے میں آ گئی ارے میرے بیٹے کی بارات ہے تم
ये बर्बाद कर दिया सब। मुसलमान लोग ऐसे झूठे होते ही वादा किया था कि कपड़ा दे देंगे, अब मेरे बेटे की बारात कैसे होगी? तुम लोग मुस्लिम लोग झूठे होते, वादा पूरा नहीं किया, तरह तरह की बात करके लगी। उन्होंने जितना कपड़ा कर लिया और वही मटिया जो सही रहे वही भाई के खाओ नहीं लगा वाले कैसे पकड़ वही मिला मटिया जो सही पूरा ऊंचा मिट्टी कपड़ा सब सड़ गया उसी में। अब तो और चीज निकल गई और ऊंचाई कि थोड़ा बहुत बचा भी था पुराने पहन के बेटा मेरा चला जाता मारू हो बर्बाद कर दिया तो वो नहीं पहन के जा पाएगा। ये क्या कर दिया आपने? ये मुस्कुराए बोले कि घबरा नहीं, एक कोना उसी मिट्टी में से कपड़े का पकड़ के जब खींचा है, अल्लाह के इज्जत की कसम ऐसा लग रहा था जैसे लॉटरी से कपड़ा निकल रहा हो। सुभान अल्लाह। खुला हुआ भी है, फिर रंगा हुआ भी है, जितने कपड़े निकल रहे हैं अलग अलग रंग है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, खुल करके रंग करके मिट्टी से निकल रहा है। औरत को दे दिया, बोले ये लेकर के जा, तेरे बेटे की बारात है, ये नया कपड़ा मैंने तुझे दे दिया है, धुलाई भी हो गई रंगाई भी हो गई, लेकर के जा। अब जब उसने हाथ में पकड़ा तो बोले अब क्या देख रही है, जाती क्यों नहीं? तो और बोली देख ये रही हूं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे क्या हो गया। वो औरत ने कहा मैं जाऊं कि ना जाऊं यही देख रही हूं। अब जरा देखिए वो औरत जाती है, वो औरत जाती है और जाकर के बारातियों से बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। सारे बाराती आ गए ख्वाजा अब्दुल हकीम के पास में और बोले अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत कह रही है ए मेरे आका अब कपड़ा रंगने से काम नहीं चलेगा, खाली कपड़ा लेकर के नहीं जाऊंगी, जैसे कपड़ा रंगा है वैसे मेरा दिल भी रंग दीजिए। सुभान अल्लाह, दिल को भी रंग दीजिए। कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ करके औरत जब जाती है बारातियों से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, सारे बाराती आ गए और आने के बाद बोले अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है, ये डर किस लिए है, ये घर किस लिए है। सुभान अल्लाह। सबने कहा कलमा पढ़ाओ, सबने कलमा पढ़ लिया। जो जाते तो अपने माबूदाने बाती का नाम लेकर के जाते, अब जब बारात जा रही है तो कलमा पढ़ते हुए जा रही है। सुभान अल्लाह। सब अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हुए जा रहे हैं। ये होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह समझ अता फरमाए, दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे काम करने की तौफीक